ناظرین، نئے سال کے عین آغاز میں، نئے سال کی ابتدا میں، شروعات میں ہی پاکستانی سیاست ایک عجیب و غریب ہیجان کا شکار ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں لاہور میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بات کرتے ہیں ملین مارچ کی، اسلام آباد پہ یلغار کرنے کی، نظام کو بدلنے کی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی مبصرین ہیں جو طرح طرح کی چہمگوئیوں میں مصروف ہیں۔ لیکن ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور سے 200 میل دور پنڈی میں ایک دوسرا شیخ ہے جس کے پاس ایسا لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل میجک کرسٹل بال ہے جس میں سے دیکھ کے ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں موجود ہوں لال حویلی میں عوامی مسلم لیگ کے لیڈر اور رہنما جناب شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ شیخ صاحب، اب تو صورتحال بڑی کنفیوز اور مرکی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اب سے 15-20 دن پہلے جب آپ نئے سال کے بارے میں بات کرتے تھے اور بہت سے ٹیلی ویژن چینلز نے آپ کو انٹرویو کیا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے وہ انٹرویو دیکھے، اس وقت کیا چیلنجز آپ دیکھ رہے تھے 2013 کے؟ میں بڑا کلیئر ہوں، کروشل، سینسٹیو، ویری امپورٹنٹ ایئر ان دی ہسٹری آف پاکستان از 2013۔ یہ 12 میں کہتا تھا، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ اس میں سیاسی موتیں ہو سکتی ہیں، اس میں الیکشن ہوگا، الیکشن ہوگا اس میں، میں الیکشن ابھی دیکھ رہا ہوں، باوجود اس سارے ہیجان کے، ہاں باوجود ہیجان کے، کیونکہ فوج ابھی تک الیکشن کی حامی ہے، فوج الیکشن کی سپورٹ میں ہے۔ الیکشن کتنے دن کے ہوں گے، کتنے مہینوں کے ہوں گے، یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ کیا الیکشن کرنا ہی مقصد ہے یا وکٹری سٹینڈ کو چھاتی لگانا مقصد ہے؟ وکٹری سٹینڈ پہ جمہوریت اس سال میں نہیں جا سکے۔ جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ابھی حال ہی میں، اس میٹنگ میں سے کیا نکلا؟ وہ تو باہر نہیں نکالتے، لیکن آف کورس کوئی وہاں منڈی کے بھاؤ تو نہیں ڈسکس ہوئے، کوئی انہوں نے سٹاک ایکسچینج تو نہیں ڈسکس کی۔ ان کی یہ قومی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کی نظریاتی فکری سرحدوں کی محافظ ہے، اور اس میں میرا خیال ہے ابھی تک وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔ شیخ صاحب، لیکن گزشتہ 6 مہینے سے مسلسل، یعنی طاہر القادری صاحب تو اب انہوں نے جمپ کیا نا کینیڈا سے آ کے، لیکن پچھلے پورے 6 مہینے سے یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ایک لمبی انٹرم سیٹ اپ پہ گورنمنٹ بیٹھے گی، پریزیڈنٹ اس انٹرم سیٹ اپ کو ہیڈ کر سکتے ہیں، وہ انٹرم سیٹ اپ پہلے صفائی کرے گی، معیشت کو ٹھیک کرے گی، IMF سے بات کرے گی، اور یہ چیزیں لٹک جائیں گی، لیکن اس کے باوجود آپ ابھی بھی بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں جبکہ ملین مارچ کی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ میں الیکشنز کا اس لیے حامی ہوں کہ ورنہ یہ میڈیا جینے نہیں دے گا فوج کو، ورنہ جو بری حکومت ہوگی اس کی ایسی تیسی پھیر دے گا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ہی برا دور ہوگا پہلے مہینے۔ اس کے بعد پاکستان ترقی کرے گا، اسی سال میں پاکستان ترقی کرے گا۔ اور اس وقت ہم IMF ورلڈ بینک کے پاس جو جا رہے ہیں، شاید عبوری حکومت جائے، جن شرائط پر ہم جائیں گے، دیکھیں نا سارے بینک تو بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو انویسٹمنٹ تھی 5 بلین US کی، وہ 500 ملین پہ آ گئی ہے۔ 13,000 ارب کا اب لون ہے، 300 ملین ڈالر ہم معمولی جگہ میں ضائع کر رہے ہیں۔ ہم نے سبسڈی تو باہر کی بات ہے، OGDC، اسٹیل مل، ریلوے، PIA 1300 بلین غلط کر رہے ہیں، سب بجٹ سے جا رہے ہیں۔ سو اٹس اے ٹوٹلی ڈیزاسٹر اینڈ کیاس۔ اور پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ اسے ایک وقفہ مل جائے، ایک وقفہ مل جائے، پیپلز پارٹی چاہے گی کہ اسے ایک وقفہ مل جائے، ہاں، سال 6 مہینے آگے ہو جائے بات۔ آئین میں بھی اس کی اجازت ہے، صوبوں کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، پیپلز پارٹی چاہے گی تو پھر کون ہے جو نہیں چاہے گا؟ کس کے فیور میں نہیں ہے کہ انتخابات آف کورس اس وقت وہ سارے لوگ جن شاید ہار بھی جائیں، لیکن وہ الیکشن ضرور کھیلیں گے، الیکشن کھیلیں گے۔ یہ ملک ان پارٹیوں سے جو 35 سال سے اس ملک کے نمبر 1 لیڈر ہیں، 35 ایئر سے یہ لوگ اس ملک کے ٹاپ سینٹر فارورڈ ہیں۔ رزلٹ بگ زیرو ہے، ایک آدھا موٹر وے، بلاسٹ، اٹامک، میں اس کا شریک ہوں۔ اگر واجپئی یہ غلطی نہ کرتا اور انڈیا کا بے وقوف تھنک ٹینک یہ فیصلہ نہ کرتا، پاکستان آج بھی دھماکہ نہ کر سکتا ہوتا۔ اور اس کا کریڈٹ راجہ ظفر اللہ کو، گور ایوب کو اور شیخ رشید کو قوم دے۔ ہماری کیبنٹ کی سپیچز اور ڈیفنس کمیٹی میں سپیچز تاریخ کا ایک حصہ ہے، فوجی چپ تھے اس میں۔ اور یہ کہنا کہ اس میں سینکشنز لگ گئی، یہ لگنی تھی، نیچرل بات ہے، لیکن یہ ایٹم جو ہے ہمارا پھر جو آج وقت شدید خطرے میں ہے،
اور مجھے یقین ہے کہ 13 میں ہماری انسٹالیشن پر یہ دہشت گرد حملہ کریں گے. یہ آپ نے اور بھی پروگرامز میں کہا ہے. اور میرا پورا ایمان ہے کہ فوج جان دے کر پاکستان آرمی الرٹ ہے, جانیں دے دے گی اور اس کی حفاظت کرے گی. اچھا سر, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مولانا طاہر القادری جو ہیں, جو ڈاکٹر طاہر القادری کی جو ملین مارچ ہے, وہ کہنے کو تو وفاقی حکومت کے خلاف ہے کہ وہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں, لیکن آپ بار بار ٹیلی ویژن پروگرامز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ڈیلے ہو جائے تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. نیچرل بات ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کوئی 15 13 10 12 سال سے پرائم منسٹر آن ویٹنگ ہے. انہوں نے اپنے 5 سال دبا کے لگا لیے ہیں پیپلز پارٹی نے. گو پنجاب میں انہوں نے بھی بڑی عیاشی ماری ہے. دیکھو نا, سرکاری خرچے سے اشتہار جا رہے ہیں, لیپ ٹاپ جا رہے ہیں, ٹیلی فون موبائل جا رہے ہیں, ہیملٹ جا رہے ہیں, اب موٹر سائیکل جائیں گے, ٹیکسیاں جائیں گی. یار اس ملک کا کیا, پنجاب میں بجلی نہیں دے سکتے تھے؟ شہباز شریف میں پوری صلاحیت ہے کہ وہ پنجاب کے صوبے کو بجلی دے سکتا تھا. اگر کراچی میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہے انڈسٹری میں, کراچی میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہے الیکٹریسٹی میں, پنجاب میں برا حال ہے, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, اور ہم ٹریفک کی لائٹیں ختم کر رہے ہیں. بابا 5 منٹ اگر گاڑی رک جائے گی, ٹپکتی چھتوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ پیدا کریں. یہ جن کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں چلو وہ خوش ہیں بڑے نوجوان, یہ اس بڑھاپے میں چلے جائیں گے, ان کو روزگار نہیں ملے گا. کتنی سخت ہے پنجاب کی گورنمنٹ میں نوکریاں دینے کی, 20 لاکھ نوجوانوں کو روزگار چاہیے. سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح پنجاب میں ہے. نہیں علی شیخ صاحب, جو آپ بات کہہ رہے ہیں, کمنگ بیک ٹو اٹ, جو آپ بات کہہ رہے ہیں, اس سے تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی جو کیمپین ہے, ملین مارچ ہے, اس کا فائدہ پریزیڈنٹ کو ہوگا؟ دیکھیں طاہر القادری صاحب نے اپنے آپ کو بھی سوا نیزے پہ کھڑا کر لیا. وہ اس پل صراط پہ نکلنے جا رہے ہیں 14 تاریخ کو. اگر اس پر نہیں چڑھتے تب بھی ان کی سیاست کا خاتمہ ہے, وہ ختم ہو جائیں گے اور ٹینٹیں فش ہو جائے گی. اگر اس پہ نہیں چڑھتے, آپ کو شک ہے کہ نہیں چڑھ پائیں گے؟ دیکھیں یہ سارے لوگ, سارا میڈیا ان کو, حالانکہ وہ یہ میڈیا دیکھیں نا, اگر میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام کر رہا ہوں, اس وقت آپ ٹی وی پہ دیکھیں 2 پروگرام میرے خلاف لگ رہے ہوں گے. اگر طاہر القادری صاحب ایک پروگرام کر رہے ہیں تو 10 پروگرام ان کے خلاف لگ رہے ہیں. ان کا مقصد حل ہو رہا ہے. اگر وہ 14 تاریخ کو 2 لاکھ آدمی لے کر اسلام آباد میں آ جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے پروگرام میں کہا کہ 4 لاکھ بھی لے آتے ہیں, اب آپ 2 لاکھ پہ آ گئے ہیں. میں تمام کل پرسوں سٹڈی کروں گا موٹر وے اس پہ, جنرل ٹرنک روڈ پہ, کہ کیا پوزیشن ہے لوگوں کی. اب میں اور کم کر دیتا ہوں, اگر میں کہتا ہوں 1 لاکھ بھی لے آئے, ان کی سیاست زندہ ہو جائے گی. 1 لاکھ بھی اگر لے آئے, اگر پہلے میں نے 4 لاکھ سے شروع کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سنی جماعت کے بریلوی مکتبہ فکر کے جتنے لوگ ہیں, الٹیمیٹلی ان کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیں گے. آج شاید انڈر انفلوئنس ہیں وہ لوگ. آج ان کو مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں مت نکلو اس کے ساتھ. دیکھو نا, دیوبندیوں کے سکہ بند لیڈر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, ٹھیک ہے. اہل حدیث کا سکہ بند لیڈر ہے حافظ سعید صاحب, صحیح ہے. اہل تشیع کے سکہ بند لیڈر ہے ساجد نقوی صاحب, موسوی صاحب, شہیدی صاحب. بریلوی مکتبہ فکر کی قیادت جو ہے اس کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے. میں نے دیکھا ہے, یہ آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ پہلے کہا ہے کہ صرف ایک شاہ احمد نورانی کا پچھلے 20 سال سے اسمبلی میں 1 سیٹ تھی, حالانکہ ان کے ووٹوں کا اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر وہ کسی ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے. تو وجہ کیا ہے؟ آپس میں بس, اور مجھے نہیں پتا, اس ملک میں یہ بھی ایک میرے نزدیک ایک بہت سوچ طلب بات ہے کہ ہر مذہبی سیاسی جماعت جس کا ووٹ بینک ہے وہ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہے. مسلم لیگ دیکھیں نا جی, کتنے 11-12 پارٹیاں. میں چیخ کر مر گیا نواز شریف صاحب کو شروع میں کہ میں کہا ضد نہ کر بلے بادشاہ, یو آر دی لیڈر. کہاں جائے گا شجاعت پرویز, کیا ہو جائے گا؟ آج کیا بنا چودھری شجاعت پرویز لائی کا؟ میرا مطلب ہے وہ طاہر القادری کی طرف بھی گئے ہیں, اور وقت آنے پہ وہ عمران کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور وقت آنے پہ وہ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کیوں کا سیاسی نکاح نہیں چل سکتا. اس میں طلاق ہوگی, سیاسی طلاق ہوگی. نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی کبھی بات چیت ہوتی؟ سر نواز شریف صاحب مجھے پورا یقین ہے میرے پروگرام سنتے ہیں, کیونکہ مجھے 1-2 دفعہ جب ملے تو ان کے کومنٹ سے میں نے اندازہ لگایا کہ محترم بھی جو ہمارے پروگرام سے روشناس ہو رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں چودھری شجاعت کو بھی لوں. میں نے کہا ضرور لیں. اس ملک کی سیاست کا سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ جو مجید نظامی صاحب پہلے دن کہتے تھے یار میں رہا ہوا 8 سال مجھے قید ہوئی, 3 سال بعد میں واپس آیا, میں نے پہلی تقریر یہ کی کہ جس نے مجھ پہ شہادتیں دی ہیں وہ قابل معافی ہیں, میرے دوست ہیں. سب جھوٹی شہادتیں تھیں, ساری دنیا کو پتا جھوٹی شہادتیں تھیں. کلاشنکوف کیس میں جو میری لال حویلی سے نکالی, اور وہ مال گوڈان سے جو ہوتا ہے اس میں سے نکال کے مجھ پہ ڈالی. بٹ آئی سیڈ میں افورڈ نہیں کر سکتا. اس ملک کے بحران کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی
اتنی بڑی مسلم لیگ جس کا ووٹ بینک ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو جائے گی. اور اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا دور ہے آنے والا اگلا, اس پہ 101 مرتبہ سوچ لیں. آج ان کے پاس وہ ساتھی نہیں ہے جو آپ کو ان کو اسٹیٹ وے مشورہ دے دیں, اور ہم نے اسی لیے عوامی مسلم لیگ بنائی تاکہ قوم کو سچی بات ٹھوک بجا کے سونے پاسے کی طور پہ پیش کریں کہ دس از اے ٹرو پکچر. آپ کو نواز شریف صاحب نے کبھی معاف نہیں کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی معافی, میں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس میں میں شرمندہ ہوں. انہوں نے مجھے خود ٹکٹ نہیں دی. نظامی صاحب اس ہارٹ پیشنٹ میں یہاں سیڑھیاں چڑھ کے آئے, انہوں نے مجھے کہا 20 دن انتظار کر, میں نے 30 دن انتظار کیا. پھر میں نظامی صاحب کی اجازت سے میں نے کہا جی آپ نے 20 دن کہا تھا, میں 30 دن ہو گئے. انہوں نے یہاں کے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تو آزاد ہے. میں سیاسی شہادت دوں گا اپنی زندگی میں کہ اس بندے نے کوئی غداری ادا, اور میں آزاد ممبر تھا. میں کو کاف لیگ کے ٹکٹ پہ یہ جتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں, یہ کاف لیگ کے ٹکٹ پہ, نون لیگ کے ٹکٹ پہ آ کے یہ ادھر گئے تھے. میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا, میں تو آزاد ممبر. شیخ صاحب چلیں لیٹس کم, کہتے ہیں لیکن پالیٹکس از دی آرٹ آف کمپرومائز. پالیٹکس میں ہر قسم کا, میرا خیال ہے ہم شخصیتوں کی بجائے ایشوز پہ آ جائیں. چلیں ایشوز پہ, میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ 2-3 دن سے اگر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب بڑے متحرک ہیں, ان کے جو بیانات آ رہے ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو وہ ایک بہت بڑی تھریٹ کے طور پہ پرسیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود پنجاب حکومت نے یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ طاہر القادری کا راستہ روکیں گے یا اس کو نہیں آنے دیں گے, لانگ مارچ نہیں کرنے دیں گے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کو لانچ کرنے کا بنیادی مقصد نواز شریف صاحب کو باہر رکھنا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. کوئی کسی کے لانچنگ پیڈ سے کسی کا راستہ نہیں روک سکتا. اگر نواز شریف کے مقدر کا ستارہ بلند ہے تو اس کو کوئی اس سے ہٹا نہیں سکتا. لیکن اس نے ڈرون اٹیک کیا ہے کسی کے پاس. اس کی دیکھیں نا فوج میں کیوں تھردلی مچی ہے. یہ سب لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے لائے, اور نہیں بابا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ, اور ابھی ایک اور پیڈ گر سکتا ہے اگر مشرف کراچی میں آ جائے یا اسلام آباد میں لینڈ کرے اور گرفتار ہو جائے. آ سکتا ہے وہ, کیوں نہیں آ سکتا؟ مال ہے اس کے پاس بھی بھائی. مال بول رہے ہیں ہم کیوں ناکام ہیں, ہم کیوں ٹی وی کے آگے آگے پابند ہو گئے ہیں 4 دفعہ, کیونکہ ہمارے پاس اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار اس ملک میں تو جمہوریت بھی غلام ہے, لونڈی ہے سرمایہ کی, اسی کی پازیبیں پہنتی ہے جس کے پاس مال ہے. لگاتا ہے تو ملتا ہے, پھر یہیں سے کماتے ہیں, پھر پڑوسی ملک بھی دیتے ہیں. اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار اس ملک میں تو جمہوریت بھی غلام ہے, لونڈی ہے سرمایہ کی, جمہوریت بھی اسی کی پازیبیں پہنتی ہے جس کے پاس مال ہے. لگاتا ہے تو ملتا ہے, پھر یہیں سے کماتے ہیں, پھر پڑوسی ملک بھی دیتے ہیں. لیکن آپ نے یہ الزام سنا ہوگا خاص کر کے نواز شریف صاحب کی طرف سے, پی ایم ایل این کی طرف سے یہ الزام بار بار آ رہا ہے کہ جتنی مشرف کی باقیات ہیں, وہ کبھی عمران خان کی طرف اشارہ, کبھی آپ کی طرف اشارہ, کبھی پی ایم ایل کیو کی طرف اشارہ, کبھی ایم کیو ایم کی طرف اشارہ, کہ یہ سب طاہر القادری سے یا تو ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں. کوئی آدمی ابھی تک نہیں ملا طاہر القادری صاحب کی حمایت نہیں کی ان کے لانگ مارچ کی. جو انہوں نے تقریر کی ہے ایکسیلنٹ سپیچ. انہوں نے مجھے خود کہا فون پہ کہ شیخ رشید, کل بھی ان کا فون آیا کہ جو تو 4.5 سال سے ٹی وی پہ بک بک کر رہا ہے, جو 4.5 سال سے اس مردہ قوم کو جگانے میں لگا ہوا ہے, اور تو 4.5 سال سے یہ جد و جہد کر رہا ہے, میں نے اس کو 2 گھنٹے میں پرو دیا. یہ تیری تقریر کا نچوڑ ہے. لیکن میں آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ جب یہ جمہوریت کو, الیکشن کو اس ٹیل پہ کسی نے بھی روکا تو یہ کالا کیمرہ اسے اجاڑ کے رکھ دے گا, اسے تباہ و برباد کر دے گا. اور رات بھی میں نے ان کو کہا کہ 14 تاریخ قریب آ جائے, 10-11 کو ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے لاجسٹک سپورٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. یعنی آپ کریں گے ان کو سپورٹ کے نہیں کریں گے, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے, ہماری چھوٹی پارٹی ہے لیکن ہم مشورے سے چلتے ہیں. اور نواز شریف صاحب الیکشن کو دیکھ رہے ہیں. میں وقت ٹی وی پہ, کیونکہ یہ ان کا ایک بڑا فیوریٹ اور ان کا بڑا مسلم لیگ کا سٹار وار چینل ہے, یہ کہنا چاہتا ہوں یہ مقدروں کی کھیل ہے, اور یہ 13 سال بڑا خونی سال ہے. یہ ریکارڈ رکھ لیجئے گا میری بات. میں نہیں, اس پہ میں آتا ہوں شیخ صاحب, تھوڑا سا سٹیپ بائی سٹیپ. شیخ صاحب چونکہ آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف کہ آپ نے خود کہا کہ طاہر القادری صاحب نے آپ کو بھی کانٹیکٹ کیا. طاہر القادری صاحب نے کیا کیا اس ملک میں؟ کوئی سیاسی پارٹی اس کے ساتھ نہیں ہے. اس نے, یہ لوگ کہتے ہیں جی ایم کیو ایم ہے نا, ایم کیو ایم کھڑی ہے ان کے ساتھ. دیکھیں میں ایم کیو ایم کے بارے میں بھی ابھی ویٹ اینڈ سی کرتا ہوں. یہ بڑا ایک سالڈ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں بھی رہیں, میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ اگر وہ طاہر القادری کے ساتھ لانگ مارچ سے پہلے سندھ اسمبلی سے استعفے دیں, مرکز میں بے شک رہیں. انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے, وہ تو کہہ چکے ہیں الطاف صاحب. تو یہ تو حکومت کو گرانے, میں تو اگر طاہر القادری کے ساتھ چلا حکومت گرانے کے لیے چلوں گا, جمہوریت گرانے کے لیے نہیں چلوں گا. ان چوروں سے آپ کی جان نہیں چھٹنے جا رہی. دیکھیں نا ان کی اپائنٹمنٹس دیکھیں, ان کا طریقہ واردات دیکھیں. یہ الیکشن کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں گے کہ ان دی اینڈ یہ سارا ملبہ فوج پہ پڑ جائے گا.
سارا ملبہ فوج پہ پڑ جائے گا. چیف جسٹس بھی کھڑے ہو جائیں گے جی کہ ہم نے تو کہا جو ادارے جو ہے وہ نہیں کچھ کر سکے اور یہ نہیں کر سکے. خون کے بعد جب ایک منفی غیر معروف ان ایکسپٹ, ابھی چودھری شجاعت نے کل کہا ہے کہ وہ فخرو میاں وہ دھاندلی میں ملوث ہیں, ابھی تو الیکشن نہیں شروع ہوا. دیکھو نا, اپنی جیبوں کے سکے بھی بولنے شروع ہو گئے ہیں ان کی, اپنی جیب کی گھڑیاں بھی الارم دے رہی ہیں, اپنی ہاتھ کی چھڑیاں بھی ان سے ہاتھ سے اڑ کے جا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں. اور میں بہت پہلے کہا کہ یہ چودھری نثار نے عمر کا لحاظ نہیں کیا, اور کوئی معلوم نہیں الیکشن کے نزدیک آ کے. ابھی تو دیکھو نا, پیپلز پارٹی کی یہ اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ 16 مارچ کو اس لیے ڈیزالو کرے کہ 45 دن کی الیکشن کمپین ہے, اور یہی نواز شریف کو بھی سوٹ کرتا ہے. طاہر القادری نے تو ان کی خدمت کی ہے, تینوں کو پھر ایک فون لائن پہ لے آئے, اکٹھا کر دیا. دیکھیں ایک خوف, یہ 2 شیر کے بچے تھے جو, کون یہ جو آئے, بڑا شیر مر گیا جدہ میں, یہ شیر کے بچوں سے بھیڑیا فلرٹ کرتا رہا 4.5 سال, اور اس کو ڈراتا رہا. یہ جھاڑیوں میں شکاری بیٹھا ہوا ہے, ادھر مائن لگی ہوئی ہے جی. سو اس بھیڑیے نے 4.5 سال تک اس کو, جو سیاسی بھیڑیا تھا, اس نے ان کو کہیں کھیلنے نہیں دیا. انہوں نے کہا تم اپنی رینج میں رہو, یہ تالاب تمہارا پنجاب کا, لیٹ می فنش. اور جب وہ باہر ہونا شروع ہو جاتا کہ نہیں یار, سمجھتا کہ یہ ہم تو شیر ہیں, یہ تو بھیڑیا ہے, بھیڑیا اور شیر کا کیا تعلق ہے, پہلے پھر ان کو رجوع کر لیتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جو ہوتی ہے بے دخلی سی ہوتی ہے آپس میں, پھر وہ نیا کٹا کھول دیتا ہے. سو اس نے اپنے دائرہ کار سے اس نے کہا یہ تمہارا پاؤنڈ ہے, اس میں کھاؤ پیو نہاؤ مزے اڑاؤ, اس پورے پاؤنڈ کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے. جو جرت میں شریف برادران کو کہتا تھا باہر نکلو یار, بڑی دفعہ 35 سال سے وہ حکمران ہے یار, باہر نکلو کیا کرو, یہی کریں جو طاہر القادری کرنے آ رہا تھا, ساری قوم اس کے ساتھ ہوتی. عمران خان صاحب سے میں نے گزارش کی, خان صاحب نے کہا بھی ٹھہر جاؤ. میں نے نواز شریف صاحب کو پیغام بھیجا, میں نے کہا باہر نکلو, جو نکلے گا وہ پائے گا. آج کیا ہے اس ملک میں ہلچل, طاہر القادری صاحب کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہے؟ طاہر القادری کو لوگ جا کے کہتے ہیں آپ اور ہم مل جائیں, کینڈیڈیٹ ہمارے پاس ہیں, عوام کا آپ مجمع لگائیں اور ہم گیل کھیلتے ہیں. ان دی اینڈ یہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو جو ہے نا, یہ قبرستان بننے جا رہا ہے. لوگوں کو سمجھ آئے تو سمجھ جائیں, لوگوں کو سمجھ آئے تو سمجھ جائیں. اس اکنامک کنڈیشن میں جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور کر جائیں گے, جب تک انبار نہیں آئے گا ڈالروں کا, جب تک بارش نہیں ہوگی, وہ کہاں سے آئے گا شیخ صاحب؟ اس کی سوچ و بچار ہو رہی ہے, کہاں سے آئے گا, کس کو ملے گا, کہاں سے آئے گا. اٹس اے بگ کوسچن, ویٹ اینڈ سی. اچھا میں تھوڑا سا پیچھے اس کے لیے جانا چاہتا ہوں, مجھے ایک سوال پوچھنے دیں. طاہر القادری صاحب ظاہر ہے جب آپ سے بات کرتے ہیں, آپ سے مدد بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تعاون ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو آپ یہ سوچتے تو ہوں گے کہ طاہر القادری صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں, طاہر صاحب اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی بیسک ڈیمانڈ ان کی کیا ہے. یہ تو سوال آپ نے اپنے آپ سے پوچھا ہوگا نا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں خلا اس ملک میں جسے نواز شریف صاحب نے کئی دفعہ پر کیا, لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. پھر عمران خان نے وہ جگہ لی. لاہور کے جلسے کے بعد اور کراچی کے جلسے کے بعد میں ایز اے فرینڈ عمران خان صاحب کو کہتا رہا یار کال دے, باہر نکل. ایسے موقع میں کال جو ہے وہ طاہر القادری نے دی. لوگ دیکھیں نا, اب سی این جی والا ہے, ذلیل ہو رہا ہے وہاں جا جا کے روز. گیس ہے گھر میں, بچے صبح کہتے ہیں جی ناشتے کے بغیر. کوئی سی این جی کے لیے نہیں اس ملک میں پروٹیسٹ کر رہا, کوئی گیس کے لیے نہیں پروٹیسٹ کر رہا, کوئی لا قانونیت کے لیے نہیں پروٹیسٹ کر رہا. فوٹویں اور دکھائی جا رہی ہیں جناب علی. اب میں کیا عرض کروں, اگر یہ لوگ اپنے گھر سے دینا تو ان کو بڑی عزت ملے. میرا ایمان ہے کہ ان لوگوں نے کوئی چیز کبھی گھر سے نہیں دی. ٹھیک, یہ تو سمجھ آئی. جب آپ نے عمران کو یہ کہا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کے منظر پہ نمودار ہونے سے ایک دم جو لاہور کا جلسہ ہے, عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف ڈسپلیس ہو گئی ہے, لوگوں کی امیجن نقصان ہو گیا ہے اس کو, سمجھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو بھی نکل کر جلسے کرنے چاہیے, اور ان دی اینڈ اگر 14 تاریخ کو ود اے کنڈیشن طاہر القادری صاحب ایک بڑا اجتماع کر لیتے ہیں, میں تو 1 لاکھ کہتا ہوں, وہ تو کہتے ہیں میں 3 لاکھ لے کے چلتا ہوں. اگر 3-4 لاکھ کا اجتماع کر لیتے ہیں تو عمران خان, عوامی مسلم لیگ, جماعت اسلامی آج کل ان کی بڑے خلاف جا رہی ہے. کن کے بڑے خلاف جا رہی ہے؟ طاہر القادری کے میں نے نوجوانوں کے بیان سنے ہیں الیکشن ڈیلے کا. سو جو ایک بلاک بنے گا 16 مارچ کو نیا, اس میں طاہر القادری کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم بھی پاکستان میں کوئی پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے یہ فیس بک پہ دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس نے لاہور میں اور بارڈر مینار پاکستان پہ ایک بڑا مینار لگا لیا ہے, تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. لیکن اگر وہ پیچھے ہوتے ہیں ایم کیو ایم والے,
تو ان کی ساری تاریخ لوگوں کو پھر یاد آ جائے گی 4.5 سال. میرا جو سوال ہے نا کہ عمران کو کیا نقصان نہیں ہوا کہ طاہر القادری صاحب ایمرج ہو گئے ہیں؟ اس کو نقصان نہیں ہوا؟ نہیں ہوا میرا نہیں خیال. لیکن جب آپ نے عمران کو کہا کہ تم نکلو، انیشیٹو لو، باہر نکلو. لیکن ان کی اپنی پارٹی ہے، میں کہہ سکتا ہوں، میں جب ان سے ملاقات کرتا ہوں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ میری رائے میں یہ بات ہے، فیصلہ ان کی پارٹی نے کرنا ہے. دیکھیں الیکشن ان اسمبلیوں کو کوئی عزت نہیں ملی، اور اس سے بھی رسوا ہوں گی جو اسمبلیاں اگلے کچھ دنوں کے لیے آئیں گی. اس میں بھی حصہ لوں گا، کیونکہ اگر میں حصہ نہ لوں تو ظاہر ہے میرا ایک جو سوچ کا معیار ہے لوگ یہ سمجھیں گے. لیکن طاہر القادری کی ٹائمنگ زبردست ہے، ابھی کوئی پتہ نہیں وہ 14 تاریخ تک کیا کرتے ہیں. یہ ایک سیاستدان کی خوبی ہے. دیکھیں اس ملک میں انقلاب مذہبی قوت لا سکتی ہے، کوئی سیاسی قوت نہیں لا سکتی، اور یہ ایسی مذہبی قوت لا سکتی ہے. یہ کیوں کہتے ہیں آپ نے پہلے بھی کہا ہے، کیوں کہتے ہیں آپ یہ؟ اگر میں کہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں یہ کوئی بیڑی پیتا ہے، سگار پیتا ہے، یہ بلٹ پروف گاڑیوں میں چلنے والے اور مرسڈیزوں میں اور رولیکس گھڑیوں کے ان کے پاس انبار لگے ہوئے ہیں. سر انقلاب جھونپڑیوں سے اٹھے گا، انقلاب فورسز سے اٹھے گا. انقلاب جب اٹھے گا تو ایسی دین کی قوت سے اٹھے گا، کسی مسجد سے اٹھے گا، کسی ادارے سے اٹھے گا، اور وہ لوگوں کا ترجمان ہوگا. لوگ اکتا گئے ہیں ہم جیسے سیاستدانوں سے روز روز بک 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 کر کے. انہوں نے کہا یار ان کے پاس تو ایک ہی ناول ہے جو بیچ رہے ہیں. لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور وہ تبدیلی کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں. 14 تاریخ تک طاہر القادری صاحب کو دیکھیں گے. دیکھیے پروگرام کا بقیہ حصہ نیوز بریک کے بعد. پروگرام کے باقی حصے کی جانب پائے گا جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے یہ کھولا انجیل جائے بائبل کی میں گا. کوٹیشن دے رہا ہوں آپ کو، جو مانگو گے تو پاؤ گے. کیا طاہر القادری صاحب لاہور کا برج کراس کریں گے؟ 30-40 ہزار لوگوں کے ساتھ راوی کا پل کراس کر پائیں گے؟ اگر کوئی بے وقوف ان کو ہاؤس ریسٹ کر دے گا تو یہ ان کی خدمت ہی کرے گا نا. دیکھو نا، سیاست عقل کا کھیل ہے. دیکھیں نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ ان کے پاس سوچ ہے، نہ ان کے پاس فہم ہے، نہ ریاضت ہے. یہ حادثوں کی پیداوار ہیں، دولت کے سارے خانہ نمبر 3 اور 2 سے 1 میں آ گئے ہیں. دس از دیئر ہول کوالیفیکیشن. یہیں سے حرام کمایا موسٹلی لوگوں نے، یہیں سے بنے ہیں. دیکھیں نا آپ عوامی آدمی ہیں نا، میں آپ کے پاس آیا ہوں سمجھنے کے لیے. زمانی اگر طاہر القادری صاحب کو لاہور میں روک لیا جاتا ہے ان کا مقصد پورا ہو گیا. پھر وہ ٹی وی سے ان کو ٹکریں گے. وہ ٹی وی سے ٹکریں گے، وہ بے وقوفی ہو. لیکن ابھی تک کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کا راستہ روکا جائے گا. سب کہہ رہے ہیں 2-3 دن رہ گئے ہیں 10 تاریخ کو. سر پاکستان میں ایک ہفتہ بڑا اہم ہوتا ہے، 2-3 دن کی بات نہیں ہے، اور یہ بڑا کروشل ٹائم ہے. دیکھیں نا، ایک آدمی کی سیاست بھی طاہر القادری کی ختم ہو سکتی ہے، اور اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو پہنچ سکتا ہے. اور ایک آدمی لاہور سے نکل آتا ہے، گجرانوالہ، کاموں کی، ایمن آباد، گجرات، منڈی باؤدین، یہ کس کی ٹیریٹری ہے ساری؟ دیکھیں نا، یہ متاثر ہونے والے. کبوتر کو دیکھ کے کبوتر بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں نا لال ویلی کے ساتھ جو کبوتر کے اڈے ہیں وہ 10-20 کبوتر ویسے ہی چھوڑے رکھتے ہیں. شیخ صاحب آپ نے دیکھا نا کہ جب رحمان ملک صاحب کو بھیجا پریزیڈنٹ صاحب نے، زرداری صاحب نے ملاقات کرنے کے لیے الطاف حسین صاحب سے، تو الطاف حسین صاحب نے کہا کہ آپ ایک ڈیلیگیشن بھیجیں. اس کے بعد پریزیڈنٹ نے کہا ہے رحمان ملک کو اپوائنٹمنٹ رکھا ہے انہوں نے، رحمان ملک صاحب اب نیگوسیشن کریں گے طاہر القادری صاحب سے. کیا وہ نیگوسیشن کامیاب ہو جائے گی؟ میں بہت ساری چیزوں سے واقف ہوں، ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. اس وقت رحمان ملک کو کنٹینیو الطاف حسین نے کرایا، ورنہ آصف زرداری صاحب اس سے استعفیٰ لے چکے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، ڈسکلوجر کر رہے ہیں؟ میں ظاہر ہے الطاف سے بھی میری گپ شپ ہے. رحمان ملک بھی میرے شہر سے انہوں نے شادی کی ہوئی ہے. حالانکہ انہوں نے آپشن دیا کہ بھئی آصف زرداری نے کہ عشرت الآباد جو ہے وہ ہمارے درمیان برج کا کام کر لے گا، بٹ دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو الطاف حسین. یہ بھی ایک سیاست کی نئی وہاں تبدیلی ہے. انہوں نے خود فون پہ ان کو کہا کہ بھئی یہ 2-3 مہینے کی بات ہے، لیٹ ہم کنٹینیو. اینڈ دین آصف زرداری ایگریڈ آن دس. وہ کوئی ہیلی کاپٹر والا خیر بخش کا کیا کہ میں پتا سب کچھ ایسی کیا فائدہ. کیا ہوگا رحمان ملک؟ آخری بریک لینا چاہ رہا ہوں، لیکن رحمان ٹھیک ہے، ہی از اگین بیک. ٹھیک، محفوظ کیا کہتے ہیں، محفوظ ہاتھوں میں ہے، اب اسے کوئی خطرہ اب نہیں. محفوظ ہاتھوں میں تو ہیں، لیکن کیا رحمان ملک صاحب طاہر القادری صاحب کو سمجھا پائیں گے، ان کے ساتھ کوئی حل نکال پائیں گے؟ مجھے نہیں معلوم. میں اگر طاہر القادری صاحب سے ملا، سینس کیا کہتی ہے، سینس، پولیٹیکل سینس آپ کی کیا کہتی ہے؟ دیکھیں وہ بھی دیکھیں گے کہ کتنا کوشن ہے اور کتنی باتیں نکلتی ہیں اور کیا ہوتا ہے. طاہر القادری کے پاس بھی پیچھے مڑنے کا راستہ نہیں ہے. پیچھے مڑنے کا راستہ نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کے خلاف سارا پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے، اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے جی، ہوئے گا ہی کچھ نہیں جی، بس کمپنی کی مشہوری کے لیے لگا ہوا ہے جی.
اس نے آ کے یہی کچھ کرنا تھا جی، نو 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 نو، ورنہ وہ ختم ہے، ورنہ اس کو کینیڈا جانا ہوگا. ہی ہیز نو پولیٹیکل فیوچر. دوسرے الفاظ میں اگر وہ لاہور سے نہیں نکلیں گے تو پھر کینیڈا جائیں گے، پھر کینیڈا ہی جائیں گے. یہ رستے میں بھی ان کا سٹاپ ہے لندن کا یا ادھر ادھر کا. جی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو یہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی آپشنز پہ شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وقفے کے بعد ہم ذرا شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں پاکستان کی ایک ایک کر کے ذرا ان کی آپشنز کو ہم دیکھتے ہیں. شیخ صاحب جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے اب؟ دیکھیں جماعت اسلامی کے بہت زبردست امیر ہیں منور صاحب، ہر امیر ہی اچھا ہوتا ہے. وہاں ایک کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے اور ایک ان کی شورا کی اور مجلس عمل کی. جو کانسٹیچوئنسی کے 3-4 سٹار ہیں ان کے، وہ نون کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. نون کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ میں کہوں وہ سمجھتے ہیں لاہور میں ادھر ادھر ان کو سپورٹ ہو جائے گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. جو منور حسن اور شورا ہے وہ میرا مطلب ہے آپشن کھلا رکھنا چاہتی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی. اس لیے دونوں میں سے ایک چوائس ہوگی، پی ٹی آئی اور این ان کے لیے. بٹ ناٹ پیپلز پارٹی. نو وے، دور نو وے. لیکن خیبر پختونخوا میں سراج الحق صاحب کو شیڈو چیف منسٹر نومینیٹ کر دیا ہے. دیکھیں خیبر پختونستان میں، خیبر پختون میں ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے جماعت اسلامی کا. سراج الحق صاحب بڑے محنتی ہیں اور وہاں یہی لڑائی ہے سیٹوں کی. ممکن ہے ان دی اینڈ، دیکھیں نا یہ جب موسم ابر آلود ہوتا ہے چھاتے نکل آتے ہیں، جب چھاتے نکلے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. ابھی تو ہلکی پھلکی موسیقی ہے، جب پکا راگ 16 مارچ کے بعد گایا جائے گا. پیپلز پارٹی پنجاب میں کہاں کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی نے وٹو کو لاج کر کے چودھریوں کو ناراض کیا، اس کے بعد گورنر لے آئے. سو اب کاف لیگ جو ہے نا وہ ان کے لیے، ورنہ گجرات میں آسان الیکشن تھا سوائے چودھری مختار کی سیٹ کے. باقی ان کے پرندے اڑ جائیں گے کافی سارے، کوئی نون میں چلا جائے گا، کوئی پی ٹی آئی میں چلا جائے گا. جو قائم رہیں گے وہ ان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. لیکن پیپلز پارٹی ذہنی طور پر تیار ہے. آصف زرداری کی بہت اچھا رابطہ ہے خورشید شاہ کے تھرو، اسحاق ڈار کے تھرو، این کے ساتھ. اگر کاف لیگ اس کا کیا مطلب ہوا، اس کی کیا اہمیت؟ یعنی ان کی آپشنز کھلی ہیں. آصف زرداری نے دیکھیں نا جس نے وہ تاش کھیلی ہے اس کے نزدیک، اور انٹرنیشنل پولیٹکس بھی یہ ہے کہ ایز اٹ از کنٹینیو کرے کیونکہ امریکن ٹروپس نے وہاں جانا ہے. اگر یہی صورتحال چلے، پیسہ سارا صوبوں کے پاس ہے، مرکز بھوکے ہیں، ادارے تباہ ہیں، بٹ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ نئے 3 کروڑ اور 14 لاکھ ووٹوں نے کرنا ہے کہ ووٹ لیپ ٹاپ کا ہے یا ضمیر کا ہے. اور جو آدمی اپنی ووٹ بیچتا ہے وہ اس طوائف کی مانند ہے جو اپنی عزت اور عصمت بیچتی ہے. نہیں تو پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی بہت بری پوزیشن میں ہوگی. وہ سندھ میں آخری کارڈ کھیلنا چاہتی ہے اور سندھ میں اس کے لیے فنکشنل لیگ ایک تھریٹ ہے. وہاں شیخ امتیاز صاحب کا رول ابھی دیکھیں، ان سے بھی یہ رابطوں میں مخدوم احمد محمود جو گورنر آئے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا کیا؟ وہ انہوں نے اچھی موو کی ہے بہاولپور کے لیے. لیکن ملتان دیکھیں نا، یہ بہاولپور کے لیے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی ایک اچھی موو ہے ملتان کی پولیٹکس کے لیے. سرائکی بیلٹ میں آگے بھی پیپلز پارٹی کا زور رہا ہے. یہ آپ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کمزور نہیں ہوئی کبھی. لیکن اب اصل میں مسئلہ یہ ہے، ایک سیاسی بات میں کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو اتحادی ہونا چاہیے تھا، یہ آصف زرداری کو کریڈٹ دیں، وہ ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں، پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. اور جن کو ایک دوسرے کا مخالف ہونا چاہیے تھا وہ ایک دوسرے کے اتحادی. اچھا، آصف علی زرداری صاحب کو آپ نے کہا کریڈٹ دیں، تو آپ بھی یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں ایز اے پولیٹیشین کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے کارڈ اور اپنے پتے بہت اچھے کھیلے؟ مجھے پہلی انہوں نے ملاقات کی تو وہ مجھے دفتر دکھا رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ میں بھی نوکری کا مستحق ہوں. میں نے کہا جی میں نے 6, 7, 8 وزارتیں کی ہیں پریزیڈنٹ صاحب، میں تھکا ہوا ہوں. I'm relaxed and I'm enjoying my life. سوائے موت کے 2-4 اللہ نے احسان کیے، بچ گئے حملوں سے، باقی میری زندگی میں ہر دن اچھا دن تھا. میں نے کہا جی I'm relaxed، میں نوکری نہیں کرنا چاہتا. سو آصف زرداری نے ہر اس آدمی کو دانا ڈالا ہے جس میں اس نے سمجھا کہ دانا چگنے کی صلاحیت. دیکھو 4.5 سال اس نے نواز شریف صاحب کو بیوقوف بنایا. اور میں نے ایک جملہ بولا تاریخی جو دنیا میں چھپا کہ نواز شریف آصف زرداری کی انشورنس پالیسی ہے. 4.5 سال کھانے ٹوپیاں بدلے، کک بدلتے رہے اور کچھ نہیں بدلا. تو میاں نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آئی؟ کیا کہہ سکتا ہوں. وہ تو شہباز شریف صاحب نے ایک آدھی اچھی تقریریں کی، انہوں نے کہا میں اس کو سمجھاؤں گا. ٹی وی پہ میں نے سنا کہ وہ اچھا نہیں بول کہا اس نے. دیکھیں اس ملک میں جب بھی چلے گی مولا جٹ فلم چلے گی. شیخ صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ دلہن اسرات کی نہیں چلے گی، دلہن اقرات کی نہیں چلے گی. شیخ صاحب زرداری صاحب نے پلیٹ پہ رکھ کے پنجاب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دے دیا. یہ اس کی ذہانت ہے. اس کو مشرف نے بھی سمجھایا تھا یہ مت کرو. اسے صدر مشرف نے اور اس کی ٹیم نے کہا یہ مت کرو. اس کا ماسٹر مائنڈ تھا. یا میں اس کو سمجھ سکا ہوں. میں نے پہلے دن کہا ہی از گوئنگ ٹو بی اے پریزیڈنٹ.
آپ سب میڈیا نے میرا مذاق اڑایا, آپ نے مجھے سمجھا کہ میں اردو میڈیم کا آدمی ہوں, میں آکسفورڈ کو ہارورڈ کوئی سیسکس ایسکس کولمبیا سے نہیں پڑھا ہوا, آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں سارے لوگ. میں نے کہا بھئی یہ پھر پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ ہے, اس نے دانا چھوڑ دیا, تم اس کو چکو, میں ادھر ساری پلیٹ سمیٹتا ہوں. دیکھیں نا, کسی بندے نے کنٹیسٹ نہیں کیا, جان بوجھ کے 2 کینڈیڈیٹ دیے گئے, جان بوجھ کے 2 کینڈیڈیٹ دیے گئے. اور پنجاب میں ان کو پتا ہے نواز شریف صاحب کو کہ آصف زرداری نے ان کی فل سپورٹ کی. اگر وہ آزاد ممبروں کو کہتا کہ نہیں ہم گورنمنٹ بنانے لگے ہیں تو یہ فارورڈ بلاک نہ بنتا. جب ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں, میں آپ کو کنفرم نیوز دے رہا ہوں کہ سب لوگوں کی آصف زرداری کے ساتھ یہ لابنگ تھی کہ این کو پنجاب کی صوبائی حکومت نہ دی جائے, انکلوڈنگ مشرف صاحب, لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی. اور اس نے ان کو صحیح ٹائم اس نے کہا آپ لیں پنجاب, میں مرکز میں آؤں گا, پھر اس سے بھی مٹیں گے, مشرف سے بھی نپٹیں گے. آپ لیں پنجاب تاکہ مشرف کو بھی فارغ کیا جائے, آپ لیں پنجاب تاکہ آپ خوش رہیں, تاکہ آپ ہمیں سینٹر میں ڈسٹرب نہ کریں. انہوں نے ایک بیسس اسٹیبلش کیا, 4 ساڑھے 4 5 سال حکومت. اور اس نے کہا کہ یہی پرولونگ کرنے کا, اگر اس وقت وہ اپنی حکومت لے آتے, شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب تو جگہ جگہ باٹی سے لے کے کوہاٹی تک مورچہ لگا دیتے, کلمہ چوک تک پتھر ہی پتھر پڑے ہوتے. ایک آنسٹ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں, بڑی آنسٹ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر زرداری صاحب نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ اتنے ذہین, چالاک اور شاطر ہیں اور اتنے سمجھدار ہیں سیاست میں, سیاست کی شطرنج میں, تو اس وقت بھی تو ان کا ذہن بڑا کام کر رہا ہوگا. دیکھیں میں اب ایسے بات کروں گا, اس کو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. نواز شریف چیلنج کر سکتا تھا, پھر عمران خان صاحب نے بھی بیلنس نہیں کیا دونوں کو چیلنج کرنے میں, جیسے شیخ رشید نے بیک وقت دونوں سے بات کی اور دونوں کی غلط چیزوں کو للکارا ہے. نواز شریف صاحب کو عمران خان نے نمبر 1 جو ہے اس کو اس کے خلاف تقریریں کی, نمبر 2 آصف زرداری کو رکھا. طریقہ یہ تھا کہ پہلے آصف زرداری کو رکھا جائے, سیکنڈ نواز شریف کو رکھا جائے. عمران کی بات کر رہے ہیں, میں عمران خان صاحب کی بات ایسا کیوں کیا عمران؟ میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, میں یہ ان کے مسئلے, لیکن یہ بات میں ان سے کہہ چکا ہوں. کبھی آپ نے کہا یس, میں کبھی اپنی رائے کو نہیں چھپاتا, چاہے کوئی خفا ہو یا راضی ہو. اگر نواز شریف صاحب چاہتے, دیکھیں نا آج عمران خان اور نواز شریف کی کیا لڑائی ہے جی؟ کیا لڑائی آپ بتائیں نا. یہ بیسک لڑائی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے 35 سال میں. لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, تبدیلی کے لیے جو بھی آیا, میں لوگوں کو کہتا ہوں باہر نکلو, طاہر القادری صاحب کے ساتھ نکلو, عمران خان کے ساتھ نکلو, فضل الرحمان کے ساتھ نکلو, دیٹ از دا سولوشن. اس الیکشن میں جو کچھ ہوگا وہ ایک نمونہ اور سیمپل ہوگا, ٹیلر ہوگا, اس کے بعد اصل فلم چلے گی. اصل فلم, یس, سنبھال رکھیں میری یہ کیسٹ. ٹھیک صاحب, جب سب کو یہ پتا ہے کہ زرداری صاحب اس چیز کے اوپر بینک کرتے ہیں کہ نواز اور عمران ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کریں گے, یا عمران خان اور پی ٹی آئی نواز شریف کو, پی ایم ایل این کو ڈیمیج کریں گے, تو کیا عمران اور نواز شریف کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ دیکھیں اگر عمران نواز شریف کے ساتھ صلح کرتا ہے تو اس میں کیا رہ جائے. آف کورس اس کے پاس میرا اس کا ووٹ بینک, اس کے کینڈیڈیٹ جو ہے نا, کینڈیڈیٹ بھی اب بہت ہیں, ہر پارٹی کو کینڈیڈیٹ مل جائے گا. عوامی مسلم لیگ کے پاس بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے, لیکن عوامی مسلم لیگ کو یہ سوچنا چاہیے میرا مقصد کیا ہے. اس مقصد کی سب سے بڑی غلطی, میں 2 الزام نواز شریف صاحب کو آپ کے چینل پہ دینا چاہتا ہوں. نمبر 1, انہوں نے پہلے مسلم لیگوں کو کوشش نہیں کی اکٹھا کرنے کی, ان کا خیال تھا وہ سولو فلائٹ کریں گے, ایسا اینڈ میں بھی نہیں ہوگا. نمبر 2, انہوں نے بڑی غلطی جو کی کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں نرم گوشہ رکھا اور اس میں اسحاق ڈار کا رول کوسچن مارک ہے. اور نمبر 3 کہ انہوں نے جن اداروں کو کرٹیسائز کیا, تنقید کی نشانہ بنایا, اس کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ سمجھتے ہیں, مسٹیک یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران کو وہ نہیں کیا, وہ عمران کو اپروچ کرتے, اس کے ساتھ ریکونسیلیٹ کرتے. ان کے ممبروں نے ایسے پروگرام کیے کہ جو ناقابل برداشت تھے. خواجہ آصف صاحب نے, احسن صاحب نے بڑے ہی عجیب پروگرام کیے. میں تو فضل الرحمان صاحب کی اور عمران خان صاحب کی لڑائی نہیں چاہتا تھا, لیکن وہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے گھر آ کے مجھے گالی دی. عمران خان کہتا ہے کہ فضل الرحمان نے مجھے مسجدوں میں میرے خلاف تقریریں ہوئی وہاں جب میں شمالی وزیرستان جا رہا تھا. سو میں کس کو کہوں؟ اچھا, مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ طاہر القادری کی بھی بہت خلاف ہیں. دیکھیں پہلے یہ ساری فیلڈ جو ہے دیوبندی مکتبہ فکر کے لیے خالی تھی. اب ایک بندہ آیا, وہ بندہ کھڑا رہتا ہے اپنے پاؤں پہ, بڑھتا ہے یا ڈاؤن ہوتا ہے. باقی جو سنی جماعت کی پارٹیاں وہ آپس میں اتنی تقسیم ہے کہ سنی کا ووٹ طاہر القادری کھینچ سکتا ہے. دیکھیں یہ بھی لوگ, محیط صاحب ریس سے جو ہے نا, ریس لگانے والا گھوڑے کی چال دیکھ کے لگاتا ہے. اگر وہ دیکھیں گے کہ طاہر قادری کے ٹاپوں میں گھوڑے میں جان ہے, اس پہ ریس لگائیں گے. وہ دیکھیں گے باقی تو ایسے ہی جمعہ کھیلنے والے ہیں جمعے کے خطبے میں.
پھر اس طرف جائیں گے. تو بکی دیکھ رہے ہیں, بکی دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل بکی دیکھ رہے ہیں. اچھا 27 دسمبر کو چونکہ ہم یہ تو مان چکے ہیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ذہین ہیں, شاطر ہیں, کلیور ہیں, پلیئر ہیں, شطرنج کے کھلاڑی, جو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو لانچ کیا ہے اور خاصا اچھا انہوں نے بول بھی لیا, تقریر بھی انہوں نے اچھی کر لی, اس پہ کیا مطلب آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ اگر میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں اگر آصف زرداری کا تھنک ٹینک ہوتا یا اس کا کوئی مشورہ دینے والا ہوتا, میں اس کو کہتا بیٹی کو آگے لاؤ, آصفہ کو یا دوسری بیٹی کو لاؤ. کیونکہ یہاں اگر وراثت کی سیاست چلنی ہے تو ابھی فیس بکیں کھلیں گی تو بہت کچھ کھل جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ یہ میں اس میں شیئر نہیں کرنا چاہتا, خود بخود الیکشن میں شیئر ہو جائے گا. اور یہ سارے لوگ جو اپنی اولادوں کو لا رہے ہیں لے آؤ. دیکھو نا, ہر آدمی انڈر 19 کی ٹیم کو ان کے منہ سے جو گرتا ہے یہ کھاتے ہیں. کون نہیں؟ ٹیل می اے ون مین, ٹیل می اے ون نیم. یہ 7-8 کا چھوڑیں, پھر یہ قبضہ گروپ کہہ لیں, یہ گینگ آف 7 پیپل, دے آر 25 kids. گینگ آف 10 پیپل, دے آر 30 kids. They are the most corrupt, dishonest and sluggish and extravagant people of this society, and they will never allow this country to develop. They will develop by themselves, not for a common man. Never ever, because their mentality is not for vote لینے کے لیے. یہ تو گھر ہاتھ ملا کے ہاتھ دھونے والے لوگ ہیں. اور اب تو میڈیا آ گیا, انہوں نے تو ڈرنا ہے, خونی الیکشن ہے. دیکھیں لڑائی تو اس کالے کیمرے میں ہونے جا رہی ہے, لڑائی تو اس کالے کیمرے میں ہونے جا رہی ہے. ساروں کے منشور یہ ایک جیسے ہیں. خزانے میں ہے کیا مجھے آپ بتائیں؟ $8 بلین. ننگی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ دیں گے کیا اور بنائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا؟ ملک چلائیں گے کیا؟ جلد آپ سنیں گے تنخواہوں کے پیسے نہیں. لیکن بلاول کے بارے میں آپ نے صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ اگر آصفہ کو لانچ کرتے زرداری صاحب تو زیادہ مناسب ہوتا. لیکن زرداری صاحب بھی the kind of player شطرنج کے, انہوں نے بھی اپنی اسیسمنٹس کی ہوں گی. ٹھیک ہے, مانتا ہوں, آپ بھی ٹھیک کہہ سکتے ہیں. میری سوچ آپ نے پوچھا ہے, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. لیکن آپ نے بلاول نے آپ کو امپریس کیا اپنی سپیچ سے. میں بہت ساری چیزوں سے واقف ہوں. اس میڈیا میں آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ مجھے فیڈ کرتے ہیں. I know so many things which I don't. میں بچوں کی سیاست میں نہیں جاؤں گا. میں اپنی ایج کے لوگوں سے کھیل کے کبڈی کر کے. چلو بچوں کی سیاست میں نہ جائیں, لیکن ایک بڑی کیرزمیٹک شخصیت ہیں بھٹو خاندان میں, فاطمہ بھٹو, جس کا سیاست میں کوئی رول ہمیں نظر فی الحال نہیں آتا. آپ کو لگتا ہے کبھی اس کا سیاست میں رول آئے گا؟ وہ بولتی بہت اچھا ہیں, وہ لکھتی بہت اچھا ہیں, وہ خوبرو ہیں. یہ میں کہہ چکا ہوں, مرتضیٰ کی بیٹی ہیں. یتیم کا کوئی وارث نہیں ہے, صرف سرداروں کے ساتھ ہی سر ہوتے ہیں. اس کے ٹیلنٹ تو دنیا مانتی ہے, اس کی رائٹنگ کو, اس کے, لیکن وہ یہاں سندھ میں آ سکتی ہے. دیکھو نا, جس کا باپ, جس کی بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر ہو, جس کے باپ کی بہن پپھی لگی, پپھی پرائم منسٹر ہو, اور جس کے باپ کی لاش 300 گز کے فیصلے پہ 2 گھنٹے تک پڑی رہے اور اس کو اٹھانے والا کوئی نہ ہو, اس کا کوئی مستقبل ہے اس ملک میں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اور ہر وہ آدمی مارا گیا جس نے مصطفیٰ کھر کے اس کے مرتضیٰ کے کیس میں ذرا سا بھی لنک تھا. ہر وہ آدمی مارا گیا جس کا بے نظیر بھٹو کے قتل کے ساتھ ذرا سا بھی لنک تھا. ہر وہ آدمی مارا گیا جس کا لیاقت علی خان کے قتل سے کیس تھا. ہر وہ آدمی مارا گیا یا اٹھا دیا گیا, غائب کر دیا گیا, جس کا ضیاء الحق کے تیارے سے. میں نے یہ جیلیں قیدیں ہمارے لیے ہیں, بڑا آدمی کے لیے تو پکنک سپاٹ ہے, موبائل فون ہے, 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلوں سے کھانے آتے ہیں. یہ ساری زندگی کی علامتیں اور ساری زندگی کی تباہیاں اور بربادیاں ہمارے لیے. ہم ووٹ ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم ووٹ ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے حکمران ہیں, ان کے منہ سے جو گرتا ہے ہم کھاتے ہیں. اور بعض کا تو میرا اتنا دل دکھتا ہے کہ شاید دیکھیں نا, یہ سب لوگ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ان دی اینڈ کیا ڈیلیور کیا ہے. اکانومی بہتر کی ہے, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے. آج بھی یہ پھر رہے ہیں, کینڈیڈیٹ ہیں بھائی. 1-2 منٹ ہے میرے پاس, مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگلے 3 مہینے میں آپ کا جو ہے نا کرسٹل بال, وہ کیا کہتا ہے اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں جنوری کے شروع میں؟ آپ 6 مہینے تک لے جائیں. 6 مہینے میں کیا چیز الیکشن سمیت کر لیں آپ. 6 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے الٹیمیٹلی. اگر ہوئے یا نہ ہوئے یہ بات کی بات ہے, میں ہوتے دیکھ رہا ہوں. جیسے بھی ہوئے خونی الیکشن ہوں گے, اس ملک کی در و دیوار ہل جائے گی. اس کے بعد یہ کچھ نہیں ہو سکے گا. پھر لوگ اذانیں دیں گے, چوکوں میں سٹول رکھ کے اذانیں دیں گے, آ جاؤ آ جاؤ تینوں اکھیاں اڈیک دیاں. پھر وہ آئیں گے. ابھی ان کا امیج بھی بہت تباہ ہو گیا اس ملک میں, جتنا امیج ان لوگوں کا اس 4.5 سال میں تباہ ہوا ہے. ہزاروں جانیں پہ کھیلا ہے, لیکن اب
اور کسی ادارے کا امیج تباہ نہ. اگر یہ ملک ڈوبے گا تو ادارہ بھی ڈوب جائے گا. الٹیمیٹلی اس ملک کو بچانا ہے ہم سب نے, اور انشاءاللہ یہ ملک بچے گا. اسی سال میں ایک بڑی خوفناک تباہیاں اور بڑیاں خون خرابے ہوں گے. الٹیمیٹلی یہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہو جائے گا اور ملک ترقی کرے گا اور ہمیں فنڈ بھی ملیں گے. شیخ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین, ابھی آپ نے ہماری گفتگو دیکھی عوامی مسلم لیگ کے لیڈر جناب شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ. مقصد میرا یہ تھا کہ ایک سیاستدان کی زبانی ہم انالیسس کریں کہ پاکستان کی سیاست اس سال کے شروع میں کہاں کھڑی ہے, الیکشن کے حوالے سے, تمام سیاسی جماعتوں کے آپشنز کے حوالے سے. آپ نے ان کا پوائنٹ آف ویو سنا. ہم اس قسم کی ڈسکشن کو بہت جلدی اور پروگرامز میں جاری رکھیں گے. بہت شکریہ.